بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو عائشہ وائس۔ میری بہنوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ محرم کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو آپ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتے ہی یہ عمل، یہ وظیفہ کرنا شروع کر دیں۔ یہ عمل خاص طور پر آپ نے محرم کا چاند دیکھنے کے بعد سے شروع کرنا ہے، اور پھر چاہیں تو اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، کیونکہ یہ پیارے نبی کا فرمان ہے کہ جس گھر میں یہ دو کام ہوتے ہوں وہاں ہر انسان بد نصیب ہے، قسمت ان سے منہ موڑ لیتی ہے۔ خدارا، اگر آپ مال و دولت اور اچھی قسمت چاہتے ہیں تو آپ یہ دو کام ہرگز نہ کریں، اور محرم کے اس مبارک مہینے میں تو بالکل بھی یہ کام نہ کریں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، رزق کی تنگی اور بے برکتی ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا اگر آپ کے گھر میں یہ دو کام ہوتے ہیں۔ اس گھر میں بیماریاں، پریشانیاں، تکالیف عام ہو جاتی ہیں جس گھر میں یہ دو کام ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں بھی بیماریاں، پریشانیوں نے آگ گیرا ڈال لیا ہے تو آپ اپنے گھر میں غور و فکر کریں، کہیں آپ یہ دو کام اپنے گھر میں نہیں کر رہے، کیونکہ آج ایسے اعمال آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں جو آپ کے گھر میں ہوتے ہیں، تو آج سے ہی ان کی روک تھام کر لیں۔ اگر ایسا نہ کیا تو آپ کے گھر میں بے برکتی آنے سے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ جس گھر میں یہ دو کام ہونے لگیں گے تو اس گھر میں رزق کی تنگی، پریشانی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ رزق ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کی تقسیم کا اختیار اللہ کے ذمہ ہے۔ مالک کائنات نے اس تقسیم کا اختیار رکھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہر انسان کو طیب، طاہر اور پاک رزق عطا فرمانے والا ہے۔ اس رزق میں اضافے اور فراخی کے موقع بھی اللہ تعالیٰ ہی آپ کو بخشتے ہیں۔ اکثر انسانوں کی فطرت ہے کہ وہ بھول جاتے ہیں کہ رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ وہ لکھا گیا ہے کہ دانا پانی تقدیر کے مطابق اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ کچھ لوگ توکل اور یقین کی کمی کا شکار ہو کر ضرورت سے زیادہ طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ جب ہم شرعی حدود سے تجاوز اور احکام الہی کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے ہیں تو رزق میں برکت اٹھنا شروع ہو جاتی ہے۔ بڑی بڑی فیکٹریوں اور کارخانوں کے مالک بھی بیکاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر مال و دولت کے حصول کا غلام بن جانا سب سے بڑی بدقسمتی اور ذلت ہے۔ ہم رازق کو تو بھول جاتے ہیں مگر رزق کے حصول کے لیے دنیاوی لوگوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ حصول دولت کے لیے ہم غلام بن چکے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ جب روزی دینے والے کو آپ چھوڑ دیں گے تو ہمیں رزق کیسے ملے گا؟ تو پہلا کام یہ ہے کہ رات دیر تک جاگتے رہنا اور صبح دیر سے بیدار ہونے کو خراب عادت بھی ہمارے آج کل کی زندگی میں آ چکی ہے۔ آپ نے حلال طریقے سے روزی کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ کی ذات کو ناراض نہیں کرنا۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کو ناراض کریں گے تو آپ کے گھر میں پریشانیاں گھر بنانا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ جو حرام ہے اس کی شکل موجود جو مختلف طریقہ کار میں آپ کے گھر میں پہنچ چکی ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، مبارک مہینے میں آپ نے اپنے گھر میں شام کے وقت جھاڑو نہیں لگانا۔ جب آپ جھاڑو لگائیں باوضو حالت میں اپنے گھر کے کام کو کریں، اس سے آپ کے گھر میں برکت ہوگی۔ اس کے علاوہ جب بھی آپ کوئی بھی اپنے گھر میں کام شروع کریں تو بسم اللہ پڑھ کر اور ساتھ یا حفیظو یا سلامو، یا حفیظو یا سلامو، اللہ کے ان صفاتی ناموں کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ آپ کے گھر میں کبھی بھی بے برکتی ڈیرا نہیں جمائے گی۔ اسی طرح آپ نے اپنے گھر کو کوڑا کرکٹ سے محفوظ رکھنا ہے، کیونکہ بعض خواتین جب صفائی کرتی ہیں تو گھر کے کونوں میں کوڑا اکٹھا کر دیتی ہیں، اس سے بھی ہمارے گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ اس کے علاوہ گھر کے کونوں میں آپ مکڑی کے جالے صاف کر دیا کریں، یہ غربت کا سبب بنتا ہے جس سے رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے۔
تو یہ بری عادتیں ان سے چھٹکارا پائیں کیونکہ یہ ہمیں نقصان پہنچا رہی ہے۔ اور جب ہم شرعی حدود سے تجاوز اور احکام الہی کی خلاف ورزی کریں گے تو رزق سے برکت اٹھنا شروع ہو جائے گی۔ میری بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند ہو جائے اور جس گھر میں رات دیر تک جاگنے اور صبح دیر تک اٹھنے کا رواج ہو، وہاں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اس لیے آپ یہ دو کام چھوڑ دیں اور اپنی قسمت کو بہتر بنا لیں، اپنے نصیب کو اچھا بنا لیں، ورنہ اگر آپ یہ دو اعمال کرتے رہیں گے تو آپ کے رزق میں بھی برکت نہ ہوگی اور قسمت آپ سے منہ موڑ لے گی۔ آپ کو یہ ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔